جہاں ہوں وہ اپنے آپ کو اس جماعت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں جو صحابہ کی جماعت تھی، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے اندر اختلاف ہوگا۔ پہلے لوگوں کا جو یہودی تھے ان کے 71 فرقے ہوئے اور عیسائیوں کے 72 ہوئے اور میری امت کے 73 ہوئے۔ تو صحابہ نے پوچھا تو پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے فرقے ہی غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک فرقہ ہے، ایک گروہ ہے جو کہ راہ راست کے اوپر ہے اور وہ جنت کا راہی ہے اور وہ جنت والے راستے کے اوپر جانے والا ہے۔ تو وہ کون سا ہے؟ وہ فرمایا الجماع، علیکم بالجماع، اس جماعت کے ساتھ جڑے رہو، اپنے آپ کو اس جماعت کے ساتھ جوڑو، ان کا طرز عمل اپناؤ اور ان کے طریقے کے اوپر دین کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ اور اپنی سوچ کے اندر آخرت کو سب سے اونچا مقام دو اور اللہ کی رضا کے لیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کے لیے اپنی زندگی کے اندر ایسے مخلص ہو جاؤ کہ اس کے لیے جو قربانی بھی دینی پڑے انسان بے دریغ وہ قربانی پیش کر دے اور اللہ رب العزت سے یہی دعا کرے کہ یا اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی ایسی توفیق عطا فرما کہ میری پوری زندگی کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نور آ جائے، اس کا عکس آ جائے اور وہ زندگی میری زندگی کا حصہ بن جائے۔ تو اس جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا من الجماعہ یا رسول اللہ، وہ کون سی جماعت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پہ آج میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ ہے الجماعت، جس جماعت کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو امام الانبیاء والمرسلین ہے اور پوری انسانیت کے ولد آدم کے سردار ہیں اور سارے نبی ان کے پیچھے ہوں گے اور وہ سب سے آگے ہوں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر سب کی سفارش کرنے کے لیے، اور وہی سب سے پہلے جنت میں اپنی امت کی رہبری کرتے ہوئے اپنی امت کو ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے اور انہی کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ اور وہ شخصیت ہے جنہوں نے انسانیت کی ہمدردی کے لیے، انسانیت کی خیرخواہی کے لیے، ان کے ساتھ احسان کے لیے اور ان کو دنیا اور آخرت کی سعادت اور خیر و برکت سے مالا مال کرنے کے لیے ایسا دین لے کے آئے اور اس کی تعلیم دی، اس کا احیاء کیا، اس کو لوگوں کے اندر پھیلایا اور اپنی زندگی کے اندر اس پر عمل کر کے دکھایا اور اس کے مطابق ایک معاشرہ کھڑا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے زمانوں کے لیے ایک راہ کھول دی اور ایک ایسا نمونہ عمل پیش کر دیا سبیل المومنین کی صورت میں، جن کے لیے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ کتب اللہ فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان رکھ دیا ہے، اور حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، ایمان ان کے لیے محبوب چیز بن گئی ہے اور ایمان ان کے دلوں میں آ کے سج گیا ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ اکبر کہ تمہارے دلوں کو ایمان سے سجا دیا، بلکہ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ حبب الیکم الایمان وزینہ، اس ایمان کو سجا دیا تمہارے دلوں میں آ کر، یعنی ان دلوں میں آ کر ایمان سج گیا۔ ایمان یہ ایمان ہے، اور واقعتاً یہ ایمان ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کرام یہ تو سب سے اونچے مرتبے پہ ہے، لیکن نبیوں کے ساتھیوں میں جو سب سے اونچا مرتبہ ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہے، وہ صحابہ کا مرتبہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اس کا مصداق اور اس کے مخاطب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بارے میں یہ کہا کہ نحن الآخرون السابقون، آئے تو آخر میں ہیں لیکن جائیں گے سب سے آگے اور جنت کی طرف جانے والوں میں سب سے آگے بڑھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جو دین لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، اس کی حفاظت کرنا اور اس کو اپنی زندگیوں کے اندر شامل کرنا اور اپنے معاملات کے اندر، اپنے اخلاق کے اندر اور اپنے جھگڑوں اور تنازعات کے اندر اور گھر کے معاملات میں، باہر کے معاملات میں، صلح کے معاملات میں، جنگ کے معاملات میں اور لوگوں کے ساتھ میل برتاؤ کا اور سلوک اور رویے کے جتنے بھی طریقے ہیں ان کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور جو اس کا نظام عمل ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر شامل کیا جائے، اس کے مطابق انسان اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے، تو یہ انشاءاللہ العزیز آج بھی اللہ رب العزت کے وہی وعدے ہیں جو اللہ نے ان کے ساتھ کیے تھے۔ آج اگر ہم اسی دین کے اوپر قائم ہو جائیں اور اسی دین کو اپنا لیں اور اس دین کی طرف پلٹ آئیں، اس دین کی طرف لوٹ آئیں، تو اللہ رب العزت کے وعدے سچے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے اور اللہ نے اس کی تعلیم دی ہے اور لوگوں کو بتا دیا ہے کہ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، جو تم نے میرے ساتھ عہد کیا اس کو پورا کرو، تو جو میرا وعدہ ہے میں تمہارے ساتھ پورا کروں گا۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کے لیے وعدہ پورا کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، ان کے لیے اللہ کا یہ وعدہ تھا، اللہ نے پورا کر دیا، اور جو ان کے طریقے پر چلیں گے ان کے ساتھ بھی اللہ کا یہی وعدہ ہے۔